تفسیر ضیاء القرآن 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ ترجمہ: اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ ترجمہ: ایسا نہیں ہو سکتا، فرمائیے اگر ہوتے زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے جو اس پر چلتے اور اس میں سکونت اختیار کرتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ وہ آپ کے دامن سیرت میں بھی کوئی داغ نہیں دکھا سکتے، وہ آپ کی دعوت کی حقانیت پر کوئی شبہ نہیں کر سکتے۔ اس قرآن حکیم کی مثل پیش کرنے کی انہیں بار بار دعوت دی گئی، لیکن وہ اس دعوت کو قبول نہ کر سکے۔ ان کے پاس آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی اگر کوئی دلیل ہے تو صرف یہ کہ آپ بشر ہیں، اور ان کے نزدیک بشر مقام رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا یہ اعتراض بھی لا یعنی تھا، کیونکہ رسول کی آمد کا مقصد تعلیم و ہدایت ہے۔ جب زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو ان کی رہنمائی کا فریضہ ان کا ایک ہم جنس ہی آسن طریق پر ادا کر سکتا ہے۔ اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے اور ان کی رہنمائی کے لیے کسی رسول کو مبعوث کیا جاتا تو ان میں کسی فرشتے کو ہی یہ ذمہ داری سونپی جاتی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ترجمہ: فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا اور ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ ترجمہ: اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے روز منہ کے بل اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تو ہم ان کے لیے اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہدایت دینے والا وہی ہے، نفس و شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے انسان بچ نہیں سکتا جب تک اس کی توفیق دستگیری نہ کرے۔ جس سے اس نے اپنی نظر عنایت پھیر لی اس کا راہ یاب ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، عقل و فہم کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور علم حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ انہیں قیامت کے روز ہم اٹھائیں گے منہ کے بل اس حال میں کہ بندے گونگے اور بہرے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند صلاحیتوں کو معرفت حق کے لیے استعمال نہ کیا، اس لیے قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ ترجمہ: یہ سزا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے از سر نو پیدا کر کے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ روز حشر ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ
جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیدا فرما دے ان کی مثل، اور اس نے مقرر فرما دی ہے ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا شک نہیں۔ بس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ ترجمہ، فرمائیے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے، اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 15ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔